2022 دنیا اور عالمی لیڈرشپ، اس کا ہم پارٹ 2 ہے یہ ہمارا۔ ابھی تک ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ دنیا نے کس قسم کی پالیسیاں جو ہیں وہ اختیار کی ہیں، اور بتایا تھا کہ اقتصادی حد جو ہے اور معیشت جو ہے وہ سب ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی، اور 2022 کے اندر عالمی لیڈرشپ جو ہے وہ دنیا کو اسی طرح چلائے گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ کرونا نے اس پروسیس میں بہت زیادہ وسعت اور تبدیلی، یعنی یہ جو پالیسی چینج ہوا ہے نا اقتصادیات کی طرف، کیونکہ اقتصادی بحالی کی طرف توجہ ہے نا کرونا کے بعد، تو اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی اور وسعت لایا ہے کرونا جو ہے۔ عالمی وبا سے مقابلے میں پہلی بار ملکوں نے جس سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کیا، یا یہ کہہ لیں کہ وہ تعاون کرنے پر مجبور ہوئے، اس نے قوموں کو یہ احساس دلایا کہ اس قسم کی قدرتی آفات آتی رہیں گی، اور ان سے اپنے عوام کو محفوظ رکھنے کا سب سے بنیادی راستہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دروازے کھلے رکھیں، وگرنہ سب ہی ایک ساتھ غرق ہو جائیں گے۔ مطلب عالمی وبا تھی، اگر ساروں کو لپیٹ میں لے لیتی اور کروڑوں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کروڑوں لوگ مر جاتے تھے، اب تو خیر آبادی ہو گئی، لیکن اس وقت کروڑ جب مرتے تھے سمجھیں آدھی دنیا یا کہ چوتھائی دنیا ختم ہو جاتی تھی۔ تو انہیں یہ احساس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے کروڑوں مرتے تھے تب اربوں، کیونکہ مواصلات کے ذریعے وہ رابطے بھی تو بہت زیادہ تیز ہو گئے نا۔ آپ نے دیکھا کہ چین سے چلنے والا جو ہے امریکہ پہنچا اور یورپ پہنچا، اور پھر ساؤتھ افریقہ والا ادھر سے ادھر پہنچا، انڈیا والا ڈیلٹا، اس طرح یعنی یہ جو وائرس جو ہیں وہ کتنی تیزی سے ایک دوسرے کے پھیلے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ سوچا کہ سبھی ایک ساتھ غرق ہو جائیں گے اور تعاون ضروری ہے، تو ہم نے یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ کرونا کے خلاف ترقی یافتہ قوموں کے مشترکہ محاذ میں اور جس قدر تیزی اور زور سے انسانی تاریخ میں کرونا کا توڑ دریافت کیا، یہ بے مثال ہے۔ میڈیکل سائنس کے اندر یہ بڑی غیر معمولی پیش رفت سمجھی جاتی ہے کہ صرف 1 سال کے اندر ایک ویکسین بھی آ گیا اور 2 سال کے اندر دوائیاں بھی آ گئیں۔ یہ پہلے کہتے ہیں 3 سال تو اس کے ٹرائلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف سال میں ویکسین کا ایجاد ہونا، اس کا اربوں انسانوں تک لگایا جانا، پھر اس کے علاج کی مستند دوائیوں کا تیار ہونا، اس سب کا ممکن ہونا صرف اس لیے ہوا کیونکہ کرونا کے خلاف ساری اقوام نظریوں، نظاموں اور سیاست سے بالاتر ہو کر ایک ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر وہ سب ایک دوسرے کا ساتھ تعاون نہ کرتی نا، آپ نے دیکھا WHO کے تھرو کس طرح وہ ایک کویکس بنایا گیا، پھر 80 ملکوں کی مدد کی، غریب ملکوں کے لیے فری میں ویکسین وغیرہ پرووائڈ کیا گیا۔ تو خود ہماری مثال ہے، چین نے ہمیں دیا، پھر امریکہ نے ہمیں دیا، پھر برطانیہ نے ہمیں دیا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ملک جو ہیں وہ ایک وبا کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں اپنے ملک میں اس لیے یہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کیا، بس یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ویکسین، اگر ہم نے خود بھی کیا ہوتا اور ہم خود اس میں پیش رفت کی ہوتی، ہم صرف ریسیونگ اینڈ پہ تھے نا، اگر ہم دینے والے اینڈ پہ ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ اس قسم کے میدان کے اندر تعاون کیا ہوتا ہے۔ وبا کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے کتنی امداد آتی ہے، کیسے یہ مفت ملتا ہے، ہمارا تو سارا کنسرن جو تھا یہی رہا۔ اگر ہم نے بھی ان قوموں کی طرح کرونا کے خلاف باقاعدہ جدوجہد میں حصہ لیا ہوتا اور اپنا رول ادا کیا ہوتا تو ہماری سوچ بھی آج بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہماری لیڈرشپ تو بس یہی کہتی رہی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، کوئی وسائل نہیں، بھوکے مر جائیں گے، بڑی طاقتیں مدد کریں، ویکسین مفت دیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 22 کروڑ آبادی کا ملک، جس کی لیڈرشپ خود عوام اور اپنے متعلق غیر معمولی خوش فہمی میں اور اعتماد میں ہو، اور وہ سمجھتی ہو کہ ہم سے زیادہ قابل اور باصلاحیت قوم پوری دنیا میں نہیں، کرونا کے دور میں اس قدر بے دست و پا کیوں رہی، اتنی مجبور کیوں نظر آئی، اس نے کوئی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کیوں نہیں کیا۔ عالمی لیڈرشپ کی آج بھی بھرپور توجہ اس وبا پہ ہے۔ اس کی اصل کوشش یہ ہے کہ میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کے ملاپ سے کوئی ایسا حل دریافت کر لیا جائے کہ جو نہ صرف یہ کہ یہ وبا بلکہ ایسی آنے والی وباؤں اور آفتوں سے نمٹنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور وہ وبا جو ہے وہ تو اس شکل میں ہے، طوفان آتے ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں، سونامیز آتے ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں، تو اس سب کے اوپر جو ہے نا ان کا بڑا کنسنٹریشن ہے، یہ موسمیاتی تبدیلی وغیرہ کے اوپر بھی وہ تعاون کریں اور اس سے نپٹیں تاکہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ صرف ریسیونگ اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے انتظار ہی کرتے رہیں کہ کب ہمارے کو یہ چیز جو ہے مفت میں مل جائے، کب ہمارے کو کوئی امداد کے طور پہ دے دے، وہ خود آگے بڑھ کر اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں ان کوششوں کے اندر۔
تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس قسم کا نقصان جیسا کہ کورونا میں ہوا یہ دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ ہوں کہ وہ اس طرح کی ایک فکر، ایک طرح کی سوچ، ایک اس طرح کا بیانیہ ڈیولپ کر دیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ تعاون کریں۔ گزشتہ سال کے تجربے نے عالمی لیڈرشپ کو برابر قرار دیا کہ فی الحال ان کا تمام ارتکاز اقتصادی بحالی پر رہے گا، یعنی معیشت کی بحالی کے اوپر۔ کوئی بھی تنازع اس سے زیادہ اہمیت اختیار نہ کر سکا اور نہ ہی موجودہ سال میں اختیار کرے گا، یعنی 2022 میں کوئی چیز معیشت کی بحالی کے اوپر سپرسیڈ نہیں کر سکے گی۔ ساری عالمی لیڈرشپ جو ہے اسی پہ فوکس کرے گی کہ اپنی معیشتوں کو زیادہ سے زیادہ بحال کریں، وہ جو پہیہ رک گیا تھا اس کو دوبارہ چلائیں، زیادہ روزگار کے مواقع زیادہ آئیں، انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہو، مال زیادہ بنے، لوگوں کی خوشحالی زیادہ آئے۔ دوسرے الفاظ میں کسی بھی تصادم کا خطرہ تقریباً نہ ہونے کے برابر، یعنی جب اس طرف توجہ ہے ساری اقتصادی اور معیشت کی طرف، تو کوئی فوجی تصادم یا کوئی کسی قسم کا تصادم نہیں ہوگا۔ عالمی لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ سارا کی ساری اپنی جو توجہ ہے وہ معیشت پہ رکھے گی۔ تو اس لیے کسی بھی ملک کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی علاقائی یا دو طرفہ تنازع ہے تو اس کی حل کی طرف سے اسے عالمی لیڈرشپ کی توجہ مل سکے گی۔ یعنی اگر کوئی عالمی لیڈرشپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان کے جو دو طرفہ تنازع ہیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کا رول پلے کرے گی، تو وہ یہ خوش فہمی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی ملک جو ہے یا کوئی بڑی طاقت جو ہے، اگر آپ اس کے بلاک کا حصہ بھی ہیں یا آپ اس کے گروپ کے حصہ بھی ہیں، تو وہ آپ کی خاطر آپ کے دو طرفہ تنازع کے اندر آپ کے مخالف کے خلاف کوئی فوجی طاقت استعمال کرنے کی حمایت کرے گا۔ وہ کوئی آپ کو فوجی امداد اس طرح دے گا یا وہ چاہے گا کہ وہ تصادم جو ہے وہ آگے بڑھے، وہ تو آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، بات چیت کرو میز کے اوپر، ہم بھی بات چیت کر رہے ہیں ساری مخالفتوں اور ساری تنازعوں میں، آپ بھی یہی کام کریں۔ تو اس طرح تو اسی تناظر میں اگر دیکھیں جو اہم مسائل ہیں جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، افغانستان ہے، تائیوان ہے، یوکرین ہے، سیاسی افق پر یہ ڈوبتے ابھرتے رہیں گے، کبھی یہ سامنے آ جائیں گے، بیانات ہوں گے، سیکورٹی کونسل کے اجلاس ہوں گے، لیکن کوئی فوجی تصادم نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ افغانستانی کے معاملے کو دیکھ لیں کہ یہ کتنی تیزی سے اس نے دنیا کی نظروں سے یہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں، افغانستان کی حکومتیں اپیل کر رہی ہیں کہ وہاں پہ انسانی عالمیہ رونما ہو رہا ہے، لیکن تمام اجلاس جیسے کہ OIC کا ہوا، پھر اس کے بعد سلامتی کونسل کا ہوا، وہ تو صورتحال پیدا اب بھی آج بھی وہی صورتحال جو ہے، جب یہ میں لیکچر دے رہا ہوں تو یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپیلیں کر رہے ہیں اور امداد جو ہے اس طرح نہیں آ رہی جس طرح کہ آنی چاہیے۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سیاست میں ٹیکنالوجی کا دخل بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کا موجودہ لیڈروں کو پوری طرح احساس ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک تو کتنی تیزی سے آگے بڑھی ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے۔ اس لیے امریکہ، یورپ، چین اور ترقی پذیر ملکوں میں اس ٹول کو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں کیا گیا جیسا کہ آج ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پرانے طریقوں پر جس میں براہ راست ملکوں کو امداد دی جاتی تھی اور وہ پسماندہ ملکوں تک محدود ہوتی جا رہی ہے، یعنی یہ جو امداد ہے اب صرف پسماندہ ملکوں تک ہو رہی ہے۔ زور اس امر پہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے پیداوار حاصل کی جائے، چاہے وہ خوراک کی ہو یا ضروریات زندگی کی، ان میں اضافہ کیا جائے، اس سے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ یہ کام گزشتہ سال چین سے امریکہ، یورپ اور دوسرے ملکوں میں مہنگائی کے باوجود ہوتا رہا۔ ہمارے جیسے ملکوں میں مہنگائی کا شور اور زور تو بہت سننے کو ملا، لیکن اس کے تدارک کے وہ طریقے سامنے نہیں آئے جو دنیا کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اصل میں پسماندہ ملکوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ لیڈرشپ میں اقتصادی ویژن کا فقدان ہے۔ لیڈروں کا ادراک نہیں کہ ان کے لوگوں کو معاشی سمت کے تعین اور اس کی گورننس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا جس طرح چل رہی ہے اس کا حصہ بن کر چلنا ہوگا، وگرنہ اپنے فلسفوں اور روز کے تجربات سے عوام مہنگائی اور بدحالی میں پس کر رہ جائیں گے۔ ان ملکوں کی یعنی پسماندہ لیڈروں کی لیڈرشپ کے پاس نہ تجربہ ہے، نہ ان کو اندازہ ہے کہ عالمی لیڈرشپ اور عالمی جو سیاست ہے اور معیشت ہے وہ کس ڈگر کے اوپر جا رہی ہے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے تنازعات، دو طرفہ تنازعات کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور اپنے عوام کی حالات زندگی کے پر توجہ دینے کے بجائے وہ ان کی توجہ بٹانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے تنازعات کے اندر۔
ایسی لیڈرشپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان ملکوں میں جو سیاسی تنازعات کو حل کرنے سے زیادہ مفاہمت کی جانب بڑھے، تاکہ قریبی ملکوں اور علاقائی سطح پر اقتصادی تعاون ممکن ہو سکے، اور ان ملکوں کے جو عوام ہیں وہ اس تعاون سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی اقتصادی حالت بہتر بنے، ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھے، ورنہ کوئی معجزہ یا کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ ان کو اب بچانے کے لیے نہیں آئے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عالمی لیڈرشپ کے امداد کے وہ جو طریقے تھے کہ جس سے سیاسی برتری حاصل کی جاتی تھی، وہ دور بھی اب جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ اب وہ کوئی اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ غریب ملکوں کو امداد دیں اور ان کے اوپر سیاسی برتری حاصل کریں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ انسانی اور سیاسی المیوں کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری دعائیں دی جاتی ہیں، لیکن ان کا رسپانس جو ہے بڑے ملکوں کی طرف سے بہت کم ہوتا ہے۔ یہ غزہ میں بھی دیکھا گیا، یہ افغانستان میں بھی دیکھا گیا، یہ یمن میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی اب جو بھی کوئی علاقائی ملک ہیں یا یہ خود ملک جو ہیں یا جو علاقے ہیں، ان کو اب اپنے معاملات کو خود ہی ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دینی ہوگی، ورنہ کوئی وہ نہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر ٹرمپ نے نیٹو کو بار بار خبردار کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے اس میں ڈالے، کیونکہ وہ یورپی دفاع کا ذمہ دار امریکہ نہیں ہے بلکہ یورپ ہے، اور یہ دفاع بھی یورپ کا دفاع ہے جو کہ نیٹو کرتا ہے۔ حالانکہ اس کی لیڈرشپ جو ہے امریکہ کے پاس ہے، لیکن وہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ نہیں، یورپ بھی اپنا حصہ ڈالے، اور انہوں نے کہا کہ اگر نہیں ڈالے گا تو پھر وہ ان کو اپنی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا امریکہ نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس کی غیرت یا اس کی انا کو یا کس چیز کو ٹھیس لگ رہی ہے، حالانکہ یہ بہت کہا گیا کہ جی اسے شکست ہوئی ہے اور بہت سپر پاور جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ انہیں اپنی معیشت کی طرف توجہ دینی تھی، انہیں اپنے عوام کی طرف واپس جانا تھا، انہوں نے اپنا علاقہ تبدیل کرنا تھا۔ وہ اس لیے تبدیل کرنا تھا علاقہ کیونکہ انڈو پیسفک وغیرہ میں ان کا جو اقتصادی تعاون ہے وہ زیادہ ہے، وہ ان کا علاقہ ان سے زیادہ قریب ہے، اس سے ان کی جو عوام ہے ان کی خوشحالی پہ زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ مشرق وسطیٰ، یہ مغربی ایشیا، وسطی ایشیا، جنوب ایشیا جو ہے یہ اب امریکہ وہاں سے جا چکا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ اقتصادی ہی ہے۔ تو اب یہ چھوٹے ملکوں کو بھی ریئلائز کر لینا چاہیے کہ جو یہ علاقے ہیں یہ اب اور یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، علاقائی طاقتیں ہیں، وہ ان کا انٹرسٹ جو ہے، ان کا مفادات جو ہیں وہ معیشت میں ہے، اقتصادیات میں ہے، اور یہ بات جتنی جلدی وہ سمجھ لیں اتنا ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اب عالمی لیڈرشپ نے تو اپنی یہ ڈائریکشن جو ہے نا اقتصادی برتری کو رکھ لیا ہے، معیشت کی برتری کو رکھ لیا ہے۔ تو جتنی جلدی چھوٹے ملک بھی اس بات کو ریئلائز کر لیں گے اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی اس میں تعاون کر سکیں گے، وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں گے اس عالمی نظام کے اندر، اس عالمی معیشت کو بہتر بنانے، جس سے ان کے اپنے ملک کی حالت بہتر ہوگی، ان کے لوگوں کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ یہ 2022 اور اس کے آنے والے سالوں میں بھی اسی قسم کی سیاست، یعنی جو اقتصادیات میں بیس ہوگی، وہی چلتی رہے گی۔